أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر گزر چکی اور الرحمن الرحیم کے متعلق ہم نے بسم اللہ کے تحت عرض کر دیا تھا۔ آج آیت ہے مالکی یوم الدین۔ تو مالکی یوم الدین کا ترجمہ ہے روز جزا کا مالک۔ اب یہ روز جزا سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن، آخرت کا دن۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک بھی وہی ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے اور ملک بھی اسی کا ہے۔ پھر جو آیت شریفہ میں بیان کیا گیا مالک یوم الدین، تو روز جزا کا مالک ہے، تو اس سے تخصیص معلوم ہو رہی ہے کہ صرف روز جزا کا مالک ہے، باقی کا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو پھر یہ خاص طور سے یہ کیوں کہا گیا کہ مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک ہے؟ مالک جو بنا ہے وہ ملک سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو، یہ ہے اس کے لفظی معنی۔ اور دین کے معنی جزا دینا، بدلہ دینا۔ تو اس کا ترجمہ ہوا مالک روز جزا کا، مالک روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی۔ اگرچہ صاحب کشاف علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر کی ایک کتاب ہے بڑی مارکۃ الآراء، جس کو کشاف کہا جاتا ہے، بڑی ادب کتاب ہے، بڑی مشکل ترین کتاب اس کو کہا جاتا ہے۔ خود صاحب کتاب نے کہا ہے کہ جیسی تفسیر میری ہے دنیا میں کسی اور کی کوئی تفسیر نہیں ہے، اور یہ اس کا دعویٰ ہی نہیں، حقیقت بھی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کتاب کو، اس تفسیر کو سمجھنے کے لیے اگر آدمی چند علوم سے واقف نہیں تو ان کی تفسیر کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر وہ فن صرف سے واقف نہیں، نحو سے واقف نہیں، اشتقاق سے واقف نہیں، اور عربیت سے واقف نہیں، علم ادب جس کو کہا جائے، لغت عرب سے واقف نہیں، تو واقعتاً علامہ زمخشری کی تفسیر کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ بڑی عجیب و غریب تفسیر ہے۔ لیکن ایک واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی آج شاید سنایا ہو، علامہ زمخشری جو ہے یہ رافضی ہے، حالانکہ بہت بڑا مفسر ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جنات کا قائل نہیں، جنات نہیں مانتے تھے، لیکن قرآن میں تو سورہ جن ہے باقاعدہ۔ تو واقعہ لکھا ہے اس کا علامہ زمخشری کا، جن ایام میں یہ تفسیر کشاف لکھ رہے تھے، انہی ایام میں حرم میں بزرگ آئے ہوئے تھے، کسی نے ان کا تذکرہ کیا، ان سے تذکرہ کیا کہ فلاں بزرگ آئے ہوئے، ان سے ملاقات کریں۔ ان کا لقب تھا جار اللہ، اللہ کا پڑوسی، بیت اللہ میں رہتے تھے عرب میں، ان کا لقب تھا جار اللہ۔ کوئی بات نہیں، کسی نے ان بزرگ سے یہ کہا کہ علامہ زمخشری یہی موجود ہے اور وہ جنات کے قائل نہیں ہے، تو آپ ان کو قائل کرا دیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہیں لے کے آؤ ہمارے پاس۔ تو
تو یہ ان دنوں میں جو تفسیر لکھ رہے تھے اس کا جو مسودہ تھا یہ اپنے گھر چھوڑ کے آئے تھے، وہ بکسے میں بند تھا۔ یہ جب ان سے ملاقات کے لیے گئے، ملاقات ہوئی، اور ملاقات کرنے کے بعد ان بزرگ نے اس کشاف جو لکھ رہے تھے تفسیر، اس کا مسودہ ان کو دیا کہ یہ دیکھیے گا، پڑھیے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، میری تفسیر ہے، یہ یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو اس کو تالے میں لوٹ کر کے آیا ہوں۔ بہت دیر تک کبھی صفحہ ادھر الٹے کبھی ادھر الٹے، بہت دیر تک دیکھتے رہے۔ تو بزرگ نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ حضور یہ دیکھ رہا ہوں، یہ تو میری ہی تفسیر ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ تاکہ میں نے جنات کے ذریعے سے اٹھوائی ہے۔ پھر جنات کے قائل ہوں، حالانکہ اتنا بڑا علم کا پہاڑ ہے وہ، اور واقعی تفسیر بہت ادب۔ جب تک آدمی علوم پر مہارت نہ رکھتا ہو ان کی تفسیر سمجھ نہیں سکتا، بہت عجیب و غریب تفسیر ہے۔ بہرحال لیکن تفسیر کشاف پہ لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے، مالکی یوم الدین میں اشارہ ہے کہ روز جزا میں کا تو مالک ہے ہی، روز جزا کے ساتھ ساتھ وہ تمام کائنات کا مالک ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے۔ بہرحال یہ تو سب ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پوری کائنات کا مالک نہیں ہے۔ یہ بات تو صاف ہو گئی کہ پوری کائنات کی ملکیت اسی کی ہے، آج بھی اسی کی ہے، کل بھی اسی کی رہے گی۔ روز جزا، ابھی ہم نے بتایا کہ یہ روز جزا کس چیز کا نام ہے؟ مالکی یوم الدین۔ یوم الدین جو ہے جس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں روز جزا، بدلے کا دن، یہ کون سا دن ہے؟ ابھی ہم نے بتایا کہ وہ دن ہے آخرت کا، وہ دن ہے قیامت کا۔ یہ جو دنیا ہے یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں انسان عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، بدلہ دینے کے لیے نہیں، بدلہ اس کو آخرت میں ملے۔ ایک آدمی ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے، ظاہر بات ہے اس مزدور کو مزدوری چاہیے، اس کو انتظار رہتا ہے کہ مہینہ ہوگا میری مزدوری کی اجرت مجھے ملے گی، انتظار ہے۔ ایسے ہی یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا نیک اعمال کرنے، نیک اعمال کی جگہ تو ہے، اس کے بدلے کی جگہ نہیں، اس کے بدلے کی جگہ کوئی اور ہے۔ اور یہ ایک موٹی سی بات ہے، ایک بدیہی سی بات ہے کہ ایک انسان جب کوئی عمل کر رہا ہے، ایک آدمی محنت اور مزدوری کر رہا ہے، تو اس کا صلہ تو اسے ملنا چاہیے نا۔ بھئی آپ کے ہاں صبح سے شام تک شخص نے کام کیا تو کیا فرض بنتا ہے؟ اس کو مزدوری دی جائے۔ تو ایک انسان دنیا میں عمل کر رہا ہے تو یہ عقلی بات بھی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اس کا بدلہ ہے، دیا جائے گا، لیکن کہاں؟ آخرت۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا دن رکھا ہے کہ اس دن وہ بدلہ دیا جائے گا جس کو روز جزا کہا جاتا ہے، بدلے کا دن۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ آخرت کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ تو یہ دارالعمل ہے، یہ دارالعمل ہے، دارالدفتر ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ بدلہ یہاں نہیں، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عنایت فرمائیں گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی انسان راحت میں ہے، آرام میں ہے، عیش و عشرت میں ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی مقبول ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اس کو بہترین اس کی جزا دی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی غربت میں ہے، فاقہ بستی سے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، فقر اور مسکینیت میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہ علامت اس بات کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ تو مال و دولت کا ہونا، شہرت کا ہونا،
عیش و آرام کا ہونا، مناصب کا حصول، یہ علامت اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت تو وہ ہے کہ جو انسان اس دار العمل میں جو کام کر کے جائے گا اس کا بدلہ وہاں پائے گا، وہاں پتہ چلے گا کہ تمہارا یہ عیش و عشرت، یہ مال و دولت تمہارے لیے راحت کا حقیقی باعث ہے یا نہیں، اس کا پتہ تو کل پتہ چلے گا۔ تو مال و دولت کا ہونا یہ علامت نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک مبغوض نہیں، وہ اللہ کا محبوب ہے، اور فقر و فاقے کا ہونا یہ علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مبغوض اور ناپسندیدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال، ایک آدمی کسی کے یہاں مزدوری کر رہا ہے، اب وہ جو محنت کر رہا ہے، مال ادھر سے ادھر اٹھا رہا ہے، کوئی کہنے لگے بھائی تم بڑی تکلیف میں ہو، اس نے کہا کیا بات کر رہے بھائی، اس کا تو کام ہی ہے، اس کا کام ہی ہے کہ وہ مشقت برداشت کرے۔ اگر کوئی اس کو یہ کہا کہ تم تو بڑی مشقت میں ہو، بڑی مصیبت میں ہو، تو وہ کیا جواب دے گا کہ نہیں بھائی میں مشقت میں نہیں ہوں، الحمدللہ، اس مشقت کے نتیجے میں مجھے 30 تاریخ کو اس کا بدلہ ملے گا، تنخواہ ملے گا۔ تو ایسے ہی دنیا میں انسان جو مشقت برداشت کر رہا ہے، جو اعمال صالحہ کر کر دین پر جم کر جو مصائب کو جھیل رہا ہے، اس کا بدلہ ایک دن اس کو ملنے والا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کسی مزدور کو کہ تم یہاں بڑا کام کرتے ہو، تمہیں ہٹوا دیا جائے، کہنے لگے تم تو میرے دشمن ہو، ارے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا رکھا ہے میرے گھر کے چلانے کا، مجھے تنخواہ ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، میرا گھر چل رہا، تو اس کو مٹانا چاہتے ہو تو اس کو دشمن تصور کرے گا۔ تو ایسے ہی جو آدمی دین کے لیے مشقت اختیار کر رہا ہے، تو کل قیامت میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عنایت فرمائے گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو آزمایا نہ گیا ہو، جس کو مصیبتوں میں نہ ڈالا گیا ہو، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نہ ہوئی ہو، کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ نبی کو آزمایا جا رہا ہے تو اللہ کے نزدیک مقبول ہے، نعوذ باللہ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء میں جتنا مجھے آزمایا گیا کسی اور کو نہیں آزمایا گیا۔ آزمائش میں مبتلا ہونا یہ علامت اس بات کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ انبیاء کو آزمایا جا رہا ہے، مصیبتیں ان پر ڈالی جا رہی ہیں، آلام میں وہ مبتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ سب سے زیادہ مجھے آزمائشوں میں ڈالا گیا۔ زیادہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو مصیبتیں جس پر آ رہی ہے وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، نہیں، یہ دیکھا جائے کہ وہ مصیبتیں کس وجہ سے آ رہی ہے۔ ایک انسان دین پر جمع ہے اور مصائب آ رہے اور وہ اللہ کے لیے ان مصائب و آلام کو جھیل رہا، تو یقیناً وہ اللہ کے نزدیک وہ آدمی پسندیدہ ہے، وہ محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو اس پر اجر ملے۔ انبیاء کو آزمایا گیا، اور لیکن اس آزمائش کے باوجود انبیاء علیہ السلام کی کیا کیفیت رہی؟ ان کی طبیعت میں ایک نشاط ہے، اس اللہ نے جو ان کو آزمائشوں میں ڈالا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی طبیعتوں میں صبح پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں نہیں، بلکہ وہ بڑے عزم کے ساتھ ان مصائب کو جھیل رہے ہیں۔ طائف تشریف لے جاتے، وہاں اوباش لڑکوں کو مقرر کر دیا گیا ہے نا، پہلے آپ پر پتھر مارے گئے، آپ کے قدمین مبارکین لہو لہان ہو گئے، آپ ایک جگہ تشریف رکھتے ہیں، فرشتے تشریف لاتے ہیں، اگر آپ کہیں ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں یہ پوری بستی کو تباہ اور برباد کر دیں ہم، لیکن قربان جائیے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کہ نہیں، میری وجہ سے کوئی مصیبت میں پڑے یہ میری طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے،
ٹھیک ہے یہ نادان ہے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں آنے والی نسلوں میں ایمان لے آئے۔ تو دیکھو آپ کو مصیبتیں جھیلنی پڑی، لیکن وہ مصیبتیں اللہ کے لیے، ان کے لیے جھیلی، اور آپ کی طبیعت پر کوئی ناگواری نہیں ہوئی ہے۔ تو لہذا دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں عنایت فرمائے گے۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام کو بھی، اولیاء کو بھی اس دنیا میں آزمایا گیا، آزمایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بظاہر ولی بڑا حشاش بشاش نظر آتا ہے، ان کے چہرے سے یہ محسوس نہیں کر سکتے یہ کسی پریشانی میں ہوگا، لیکن پریشانی آتی ہے، وہ اس پریشانی کو اللہ کے لیے جھیلتے، اللہ کے لیے جھیلتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے جھیلنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ وہ نہایت مطمئن ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں، وہ لب پر کوئی شکایت نہیں لاتے ہیں کہ اللہ نے یہ مصیبت مجھ پر کیوں ڈال دی ہے، جیسا کہ ہم لوگوں کا حال ہے۔ ہم کمزوروں کا حال، ذرا سی مصیبت آئی تو ہماری زبان سے کفریہ الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، کیا اس مصیبت کے لیے میں ہی ملا تھا، نعوذ باللہ، اس طرح کے جملے ہماری زبانوں پر آ جاتے ہیں۔ انبیاء کی زبان پر نہیں، اولیاء کی زبان پر نہیں، وہ مسرتوں کے ساتھ اس کو چھیلتے، اور وہ محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت آ رہی ہے یا ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو بہرحال مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ان مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھیلنا چاہیے۔ بہرحال تو دنیا کی عیش و عشرت حق و صداقت کی اور رنج و مصیبت بد عملی کی یقینی علامت نہیں ہے، بلکہ ہاں ایسا تو ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہلکا سا نمونہ اس دنیا میں دکھا دیتے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یعنی اس کا عمل جو انسان نے عمل کیا اس کی جزا یا سزا تو آخرت میں بھی ملے گی، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نمونہ کبھی کبھی ظاہر فرما دیتے ہیں، اور اس میں بھی دوسروں کے لیے عبرت ہوتی ہے۔ چنانچہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب قریب کا چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جو بڑا عذاب ہے آخرت کا، اس سے پہلے کبھی کبھی تھوڑا سا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ عبرت حاصل کر لے، یہ اس اپنی بدعملی سے باز آ جائے۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اگر وہ سمجھے۔ قوم سمود پر عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا، یہ ہلکی سی جھلک ہے اس کے عذاب کی۔ اللہ قوموں کی عبرتوں کے لیے کبھی کبھی عذابات کو بھیج دیتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں ان عذاب سے عبرت حاصل کرے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں مزہ چکھا دیتے ہیں۔ تو دنیا کی راحت اور مصیبت بعض اوقات امتحان اور آزمائش میں ہوتی۔ آدمی یہ نہ سمجھا میرے پاس بہت مال ہے، مال کی فراوانی، دولت کی فراوانی، معیش و عشرت میں ہو، ڈرے اللہ سے اس حالت میں بھی کہ کہیں یہ مال جو فراوانی کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہے یہ کہیں تمہاری آزمائش کا ذریعہ تو نہیں، اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش تو نہیں لے رہا، تمہارا امتحان تو نہیں لے رہا۔ ڈرنا چاہیے اس وقت، لیکن انسان اس وقت بے قابو ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور سے یہ جو نو دولتیہ ہوتا نا، نو دولتیہ جس کے پاس نئی دولت آئی ہوتی ہے، یہ تو آپے سے باہر رہتا ہے، یہ آپے سے باہر گاڑی بھی چلائے گا تیزی کے ساتھ اور اس عقل کے ساتھ کہ مجھ جیسا کوئی زمین پر ہے ہی نہیں جیسا کہ، اور ذرا سی دیر میں وہ اکڑاہٹ جو ہے نا، یہ جو اکڑ کے چل رہا ذرا سی دیر میں نکل جاتی ہے اکڑاہٹ۔ اگر دماغ کا ذرا سی ایک نس ادھر سے ادھر ہو جائے تو معاملہ خراب ہے۔
معاملہ خراب ہے. تو اس لیے آدمی کو اپنی دولت پر اکڑنا نہیں چاہیے. ہاں کبھی بھی نہیں چاہیے. آپ ماضی کی تاریخ پڑھیں کہ بڑے بڑے جبابرہ اس دنیا میں آئے, اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے نا. ایک مچھر ناک میں گھس گیا, اس کو جب وہ بھڑبڑاتا تھا نا اندر تو پیشنٹ ہو جاتا تھا, حالانکہ دولت کی ریل پہ کوئی کمی نہیں اس کے پاس. لیکن اللہ کا نافرمان, اللہ نے دکھایا کہ تو ایک ذرا سا مچھر سے مقابلہ نہیں کر سکتا, تو اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتا. ایک مچھر کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جب پھڑپھڑاتا تھا نا یہ پیشنٹ ہو جاتا تھا, تو پھر اس کا علاج کیا تجویز ہوا تھا معلوم؟ چپل لگتی تھی اس کے سر, جوتے بجتے تھے تو اسے اطمینان سکون ہو جاتا تھا. دیکھو اللہ نے دکھا دیا کہ یہ ہمارے عذاب کا نمونہ ہے دنیا میں, آخرت کا عذاب دیکھنا کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی مال و دولت, مال کی فراوانی, دولت کی فراوانی انسان کی آزمائش کے لیے دیتے ہیں. انسان اسی کو پورا یہ سمجھ لو کہ اللہ کی آزمائش ہے. ہمارے اندر تواضع و انکساری, جب مال دیا ہے اس کا حق ادا کرتے رہو, غریبوں کا خیال رکھو, بیواؤں کا خیال رکھو, اپنے مال میں فقراء کا حصہ رکھو, انشاءاللہ پھر وہ وبال جات نہیں ہونے کا. جب تم غربا کا خیال رکھو گے, پڑوس کا خیال رکھو گے, محلے میں کون بیوہ رہتی ہے, کون غریب رہتی ہے, اس کا جب ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر پریشان ہے. رکھنا چاہیے, یہ آپ کی اور میری سب کی ذمہ داری. جس کو اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے, اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنے محلے میں, اپنے پڑوس میں, اپنے شہر میں دیکھے کون مستحق ہے, اس کو خود جا کر پہنچائے, اس کا تعاون کرے, اس کا مدد کرے, اس کی فنڈنگ کرے, جیسا بھی ہو سکتا. تو بہرحال تو دنیا کی یہ جو راحت ہے, یہ مال و دولت ہے, بسا اوقات انسان کے لیے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے, اور کبھی عذاب بھی ہوتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے, مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوا کرتا ہے جو دنیا میں دیا جا رہا نا. جو دنیا میں اللہ نے تھوڑا سا نمونہ ظاہر کیا, یہ پورا بدلہ مت سمجھ لینا. پورا بدلہ تو آخرت میں بھی ملے گا, یہ تو اس کا ایک نمونہ ہے. کیوں کہ یہ سب کچھ چکر ہوتا ہے, عارضی ہے, دائمی نہیں ہے. یہاں کی الفت, یہاں کی راحت سب عارضی ہے. دیکھو عالم تین ہے, عالم تین. ایک وہ عالم ہے جہاں راحت ہی راحت ہے, پریشانی کا گزر ہی نہیں ہے. وہ کون سا عالم ہے؟ وہ عالم جنت. جنت میں راحت ہی راحت ہے, آرام ہی آرام, سکون ہی سکون ہے, کوئی پریشانی وہاں نہیں. اور ایک عالم وہ ہے جہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں, تکلیف ہی تکلیف, مصیبت ہی مصیبت. وہ کون سا عالم ہے؟ وہ عالم جہنم. ایک تیسرا عالم اور ہے جو دونوں کا مجموعہ ہے, جو جنت اور جہنم دونوں کا مجموعہ ہے. وہ عالم ہے عالم دنیا. یہاں راحت بھی ہے, آرام بھی ہے, مصیبت بھی ہے, رنج و غم بھی ہے, پریشانیاں بھی ہے, خوشیاں بھی ہے, لیکن غم بھی ہو. یہ دونوں کا مجموعہ ہے. جب آپ کو یہ معلوم کہ یہاں کا رنج بھی عارضی ہے, یہاں کا غم بھی عارضی ہے, تو اس رنج اور غم اور مصیبت کو جو عارضی ہے اس دائمی راحت کے مقابلے, اس دائمی راحت کے لیے اس عارضی مصیبت کو آدمی جھیل لے کہ میں نے اگر اس عارضی مصیبت کو جھیل لیا تو اس کے نتیجے میں اللہ مجھے دائمی راحت عنایت فرمائیں گے جنت کی شکل. یہ آدمی سوچ رہے, وہ آدمی یہاں سے دلی جا رہا ہے نا, جنرل ڈبے میں چڑھ گیا. اب اسے معلوم ہے کہ مجھے دلی جانا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ چڑھنے کے بعد لڑے گا تھوڑی, عقل مند آدمی وہ ہے, جیسے بھی گزرے کہ دلی ہی تو جانا ہے, ایڈجسٹ کرتا ہے, کرتا ہے, کھڑے ہو کر جا رہا ہے اس کو بھی برداشت کرتا ہے, بیٹھ کر جہاں بھی جگہ مل گئی, جس کیفیت کے ساتھ جگہ مل گئی اسی پہ تھوڑی سی جگہ پر بیٹھ کر کے مشقت برداشت کر کے وہ اپنے منزل کو طے کرتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ مجھے دلی جا کر
گھر چلا جاؤں گا راحت ہی راحت ملے گی، سفر تو ہے ہی، السفر سفر، السفر قطعۃ من النار، جہنم پہ ٹکڑا ہے سفر جو ہے۔ تو وہ سوچ رہا کہ دلی تک جانا ہے، مشقت کیا، تھوڑی دیر کا سفر ہے، اور آپس میں مسافر کہتے بھی ارے بھائی تھوڑی دیر جانا، کوئی بات نہیں، آپس میں مل جل کر طے کر لو سفر کو۔ تو اس پریشانی کو جھیل لیتا ہے اس راحت کے لیے جو گھر جا کر ملے گی۔ ایسے ہی اس دنیا کی مشقت کو جھیل لو، اس دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کر لو، جو دائمی راحت تمہیں جنت کی شکل میں ملنے والی ہے۔ اور جنت کی جو راحت ملے گی، انسان جب یہاں سے دلی کا سفر کرتا ہے تھکان ہوتی تو محسوس ہوتی ہے نا، یاد کرتا ہے سفر کو بھائی بڑا پر مشقت سفر رہا۔ جنت میں جائے گا اس دنیا کی تھکن کو بھول جائے گا، وہاں تو ایسی راحت ہوگی، ایسی راحت ہوگی کہ دنیا میں گویا کہ وہ سمجھے گا کہ دنیا میں مجھے کوئی تکلیف ہوئی نہیں، وہ بھول جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی راحت عنایت فرمائیں گے۔ تو بہرحال دنیا کی کلفت عارضی ہے، راحت عارضی ہے، مشقت عارضی اور وقتی ہے، دائمی نہیں ہے۔ تو لہذا جو اس عالم سے گزر کر عالم آخرت کی طرف پہنچ رہا ہے، اسی کا نام روز جزا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک اور بد عمل کا بدلہ، یہ پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں آخرت، تو اس کے لیے جو پورا بدلہ ملے گا تو کوئی دن تو ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے کوئی وقت تو ہونا چاہیے، وہ بدلہ کب ملے گا، کہاں ملے گا؟ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ جب ایک مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر دی تو اس کو اس کی مزدوری دے دینی چاہیے۔ تو انسان اس دنیا میں اعمال صالحہ کرتا ہوا اللہ سے جا ملا، عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس کا بھی بدل ہونا چاہیے۔ تو اس بدل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز جزا مقرر کیا ہے، بدلے کا دن۔ وہ کون سا ہے؟ وہ آخرت کا دن ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے اچھے برے عمل کا حساب، اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق ملے، اسی کو قرآن کی اصطلاح میں روز جزا کہتے ہیں، یا قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اس مضمون کو خود بیان فرمایا، اس مضمون کو وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس میں اس کو واضح کیا گیا، بینا اور نابینا ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، دوسرے بد کردار باہم برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا برابر ہوگا؟ بینا نابینا برابر ہو سکتا ہے؟ ایک بد کردار ہے، ایک وہ شخص ہے جس نے اعمال صالحہ کیے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ جو بد کردار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، جو اس نے اعمال صالحہ کیے اس کو جزا ملنی چاہیے، اس کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے۔ تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو، قیامت ضرور ہی آ کر رہے گی تاکہ ہر ایک عمل کا پورا بدلہ اس کو مل جائے، اس کے آنے میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ نہیں سمجھتے، ایمان نہیں لاتے اس پر۔ یہ کافرین اس پر ایمان نہیں رکھتے، یہ تو کہتے ہیں ہم تو مٹی میں ملا دیا گیا یا جلا دیا گیا، ختم ہو گئے، کہاں کا بدلہ اور کہاں کی جنت اور کہاں کی دوزخ سب ختم ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اور اہل عقل پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کا، اس کے ظاہر کا، باطن کا، ہر چیز کا، ذرے ذرے کا مالک تو ہے وہ خداوند قدوس ہے۔ اس میں تصرف، اس کے ظاہر میں، باطن میں ہر قسم کے تصرف کا حق صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ کو۔ زندہ پر، مردہ پر، انسان زندہ پر تصرف کر سکتا ہے، مردہ پر اسے کوئی حق نہیں، کوئی حق ہے مردہ پر تصرف کرتا، لیکن اللہ کو
جس طرح زندہ پر تصرف کا حق ہے مردہ پر بھی اسی کو تصرف کا حق ہے۔ اب وہ سوال پھر دوہرا دیتا ہوں کہ روز جزا کا مالک جب ہر قسم کے تصرف کا حق اسی کو ہے تو روز جزا کے مالک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب سنو، اللہ تبارک و تعالی حقیقتاً پوری کائنات کا مالک، لیکن اسی نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے اس انسان کو عارضی طور پر اس کی آزمائش اور امتحان کے لیے اسے بنگلے کا مالک بنایا ہے نا۔ کیا کہتا ہے؟ یہ بنگلہ میرا ہے، کہتا ہے کار کا مالک، کیا کہتا ہے؟ بنگلہ کا مالک، کار کا مالک، جائیداد کا مالک، دکان کا مالک، کاروبار کا مالک۔ یعنی اللہ نے یہ جو ملکیت ہے عارضی طور پر اس کی آزمائش کے لیے انسان کو دی گئی، یہ انسان اس عارضی ملکیت میں ایسا بدمست ہو گیا، یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ہی حقیقی مالک۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، آخرت میں یہ جو دنیا میں عارضی ملکیت ہے جو اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے دے رکھی ہے نا، آخرت میں اس طرح کی عارضی ملکیت کسی کی نہیں ہو۔ کوئی نہیں کہے گا کہ میں بنگلے کا مالک تھا، میں کار کا مالک تھا، میں کوٹھی کا مالک تھا، میں کاروبار کا مالک تھا۔ وہاں کسی کو یہ ہمت نہیں ہونی، وہاں کوئی نہیں کہے گا۔ اس دن ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ اللہ اعلان فرمائے گا کیا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ سناٹا ہوگا، ساری کائنات وہاں پر جمع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ ظاہر بات ہے کون بولے گا؟ کسی کو بولنے کی ہمت تو ہوگی نہیں، اللہ ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ بادشاہت کس کی ہے؟ اس اللہ کے لیے جو یکتا ہے، دبدبے والا ہے۔ بادشاہت کس کی ہے؟ کہاں کے کار کا مالک کہاں ہے؟ کاروبار کا مالک کہاں ہے؟ فیکٹری کا مالک کہاں ہے؟ سب چھوٹا ہے، وہاں کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں کہے گا میں کار کا مالک تھا، زمین کا مالک تھا، میرے نام پورا گاؤں تھا، پورا شہر میرے باپ کے نام سے چلتا تھا، کوئی نہیں ہوگا۔ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ملکیت ہوگی ہوتی۔ اس معنی کر کہا گیا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک وہی ہے۔ ملکیت تو آج بھی ہے اس کی، ہے، رہے گی، تھی، لیکن اس دن جو دنیا میں عارضی ملکیتیں تمہارے پاس ہے، اس طرح کی ملکیتیں کسی کو حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہوگا۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، روز جزا کا مالک ہو، کائنات کا مالک ہو، ذرے ذرے کا مالک ہو، سیاروں کا، آسمان کا، زمین کا، جتنے بھی عالم ہے، الحمدللہ رب العالمین کے تفسیر کے تحت ہم نے بتایا کہ 40,000 عالم ہو یا 80,000 عالم ہو، وہ تمام عالموں کا مالک ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عبادت کی مستحق بھی وہی ذات، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، اس آیت میں دیکھو، اس آیت میں ہم نے مسلم کے حوالے سے روایت بیان کی تھی نا کہ ایک آیت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے، وہ یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا ہے، دوسرا دعا اور درخواست کا ہے۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار، اور نستعین استعانت سے مشتق ہے، یہ استعانت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ اب آیت کا ترجمہ سنو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ہر انسان پر، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کہتے ہیں گزرگوں کو، حال کہتے ہیں جو چل رہا ہے، مستقبل کہتے ہیں جو آئندہ آنے والا ہے۔ تو جو فرمایا تھا نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم،
میں انسان کو اس پر متنبع کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں اللہ کا محتاج ہے. ماضی میں بھی اللہ کا محتاج اور جو حال چل رہا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے. کیوں؟ یہ تھا، اس کا وجود تھا. وہ اللہ نے ماضی میں وجود کس نے دیا؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ نابود سے بود کر دیا. تمہارا وجود نہیں تھا، وجود دیا ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں تمہیں وجود دیا. تو تم اپنے وجود میں کس کے محتاج ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور اس کو تمام کائنات سے بہترین شکل و صورت، عقل اور بصیرت عطا فرمائی. اور حال، اب آپ کہیں گے حال میں کیا؟ یہ حال جو چل رہا اس میں پرورش اور تربیت کون کر رہا؟ اللہ کر رہا. ماضی میں تمہیں پیدا کیا، حال میں تمہاری پرورش اور تربیت کون کر رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی اسی کا محتاج ہوا، آئندہ بھی اسی خدا کے محتاج. روز جزا میں بھی محتاجگی کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی. اللہ کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہوگا. تو طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے. کیوں؟ عبادت جو انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں، وہ صرف اللہ ہی. تذلل، عاجزی کس کے سامنے اختیار کی جاتی ہے؟ اللہ کے سامنے. کسی بندے کے سامنے عاجزی، تذلل، اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہرگز جائز نہیں. جیسا آج کل ہو رہا کہ اپنے آپ کو اہل غلوط کا آگے ذلیل کر دیا، ان کے پیچھے پیچھے بھاگے پھر رہے. جب عبادت کا لائق وہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز پڑھا رہے، اور جب سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی اور اس آیت پر پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ آپ تو بالکل صحیح تھے. کہنے کے بے وقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے میں خدا کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کہیں میرا قول و فعل، میرا اعتقاد اس آیت کے خلاف تو نہیں ہے؟ کہنے لگا یہ گھبراہٹ میرے قلب پر طاری ہوئی. تو دوستو، ہم اپنے قلوب میں جھانک کر دیکھیں، کیا واقعی ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں؟ اسی کو اپنا واقعتاً ہر آدمی تنہائی میں سوچے، کیا واقعی تارساد ہمارا اللہ ہی ہے؟ دل کی گہرائیوں سے یہ بات نکلتی ہے. سوچو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، تیری ہم کہتے تو ہیں تیری ہی عبادت کرتے، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہم کہتے رہے زبان سے مدد تجھی سے چاہ رہے ہیں، لیکن عمل بھی ہے اس کے مطابق کہ نہیں. تو بہرحال جب تمام تعریفوں کا مالک اور حقدار اللہ، پوری کائنات کا مالک اللہ، تو ظاہر بات ہے عبادت بھی اسی کی جائے، اسی کا اقرار. ایاک نعبد، اس کے اندر ظاہر کر دیا گیا کہ ہماری جو حاجت روائی ہے وہ اللہ ہی سے. ہمارا جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تو لہذا تقاضا کیا ہوا؟ جب عبادت کا لائق بھی وہی ہے تو استعانت بھی اسی سے چاہی جائے گی، مدد بھی ہم اسی سے چاہیں گے جس کو اس میں بیان کیا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لو، کہ ہم واقعی اپنے احوال، تمام احوال میں اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں کیا؟ پورے یقین کے ساتھ تنہائی میں غور کرو کہ کیا ہمارا اس پر عمل ہے؟ نہیں ہے. تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اگر یہ یقین کامل ہوتا تو جن حالات سے ہم دو چار ہیں یہ نہ دیکھنا پڑتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
وہ یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جو آپ نے بیان فرما دیا بالکل حق اور سچ۔ کفار کیا کہہ رہے ہیں؟ کفار تو کہہ رہے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آقا نے فرمایا وہ سچ ہے، وہ صحیح ہے۔ ان کا یقین تھا اور اس یقین کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، اس کی صداقت اور سچائی اور حقانیت کو انہوں نے اب حقیقت کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ قائل تھے اس بات کے کہ جو آقا نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ یہ ان کا یقین کامل تھا۔ غزوہ خندق پر کدال ماری جا رہی ہے، چنگاری نکل رہی ہے، روم تمہارے قبضے میں ہوگا، قیصر تمہارے قدموں میں ہوگا۔ حضور فرمانے صحابہ کرے کہا رو اس وقت تو بڑی بڑی طاقتیں تھی، بڑی بڑی سلطنتیں تھی۔ کفار کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ ظاہر میں کچھ ہے، اور یہ روم اور قیصر کی سلطنتوں پر ان کا قبضہ ہوگا، مذاق اڑا رہے۔ لیکن صحابہ کرام کو نکلتے سورج کی طرح، جس طرح سورج نکلتا ہے، وہ اپنی حقانیت پر خود دلیل ہے، آقا کی بات پر اس سے بھی زیادہ ان کو یقین تھا، اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ جو آقا نے بیان فرمایا تھا وہ ہوا۔ تو دوستو، ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا مددگار اللہ ہے، لیکن عملی طور پر ظاہر بھی ہوتا ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم غیروں کے سامنے جا کر اپنے آپ کو ذلیل کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم ذلیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو غیروں کے آگے، اب پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ کیسے مدد ہوگی؟ جب تم غیروں کے ساتھ لگے رہو گے اور ان کی چیزوں کو اختیار کرتے رہو گے، ہرگز ہرگز اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اب آپ دیکھ لیجیے، میڈیا پر دیکھیے، اخبارات میں ہمارا نوجوان طبقہ جو خاص طور سے اسکول میں پڑھنے والا راکھی بنوا رہا ہے، کیا کر کے بنوا رہے ہیں؟ بڑی ہرشی اور خوشی سے کہ یہ ہماری گرل فرینڈ ہے نا، یہ ہمارے کلاس کے ساتھی ہے، یہ فلاں ساتھی ہے، بنوا رہے۔ یہ جائز ہے؟ سوچے آدمی کیا وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے ایمان پر باقی رہے گا؟ پھر اللہ کی مدد کہاں سے آ جائے گی؟ خداوند قدوس کی مدد اس صورت میں ہرگز نہیں آ سکتی۔ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس بدعملی کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ پرسوں ترسوں کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھے سنایا، مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے لڑکے والا کہ ہم تو رشتہ وہاں کرتے ہیں جہاں لڑکیاں بے پردہ ہو، ہمارے گھر میں پردہ نہیں ہوا کرتا۔ جب مسلمانوں کی یہ کیفیت ہوگی، ان کو شرعی احکام سے نفرت جب اس درجے ہوگی، تو ان کو اوپر عذاب جتنا ہے اس سے بھی زیادہ سخت آئے، اس سے بھی زیادہ سخت آئے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، حیرت ہوگی آپ کو، وہ کہتا ہے میں داڑھی کٹا دوں؟ میں نے کہا بھائی کیوں، کیا مجبوری پیش آئی؟ کہنے لگا میں گریجویٹ ہوں اور 10 جگہ رشتے جا چکے، سب یہ کہتے ہیں داڑھی کٹا دو۔ جب ہم اس درجے پہ پہنچ جائیں گے، کیوں شکایت ہے ہماری زبان پر کہ ظلم ہو رہا، ہمیں مارا کاٹا جا رہا ہے؟ جب تمہاری حرکتیں اس درجے ہوگی، تمہیں اللہ کے احکامات سے اس درجے تنفر ہوگا، تو پھر اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا مختلف شکلوں میں۔ ظالم بادشاہ مقرر کر دیے جائیں گے، آسمانوں سے بارشیں ہوں گی، سمندر میں طغیانی پیدا ہو جائے گی، تیز ہوائیں چلیں گی، پھر یہی اسی طرح کے عذاب تم پر آئیں گے۔ یہ دینداری صرف نام رکھ لینا اور کرتا پاجامہ پہن لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہ تم اسلام کی ترجمانی کر رہے ہو کہ صاحب ہمیں داڑھی والا نہیں چاہیے، داڑھی بڑھا چاہیے، اسمارٹ والا ہونا چاہیے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ حفاظت فرمائے، کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بعد سلف صالحین نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا راز اور خلاصہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیوں؟ اس کے پہلے جملے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، شرک کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، تو شرک کی جڑ کٹ گئی۔ گویا کہ اس نے شرک سے بری ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ تو برات ہے شرک سے۔ اور دوسرے جملے میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس دوسرے جملے میں اپنی قوت اور قدرت سے بری ہونے کا انکار ہے کہ بندہ عاجز ہے، بغیر اللہ کی استعانت اور مدد کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اے نہ میرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، منصب بھی ہے، لیکن تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور صحیح بات ہے، کیا کر سکتا ہے بندہ؟ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ سب جو ہے، سب کام ادھری سے بنتے ہیں۔ قرآن میں جس کو بیان کیا گیا ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، سورہ ہود میں قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَآمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور تیسری جگہ فرمایا گیا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ وکیل کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ بھروسہ کس ذات پر ہو؟ ان آیات میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ ان تینوں آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ مومن اپنے ہر عمل میں اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قابلیت پر کرے، نہ کسی دوسرے کی مدد پر، بلکہ کلی اعتماد اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر۔ وہی کارساز ہے، وہی مالک الملک ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ حضرت کے پیر وہی تھے، انتقال کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئے، اور حضرت نے خود لکھا کہ حضرت کو میں پیر کا درجہ دیتا تھا۔ تو جا کر حضرت سے نصیحت کی درخواست کی ہے کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجئے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحت فرمائی، اسی پر مجھے یاد آیا، قرآن کی آیت پر کیا نصیحت فرمائی؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کسی پر بھروسہ مت کرنا، حتیٰ کہ مجھ پر بھی سوائے اللہ کے۔ کسی پر اعتماد مت رکھنا، حتیٰ کہ مجھ پر بھی سوائے اللہ۔ اعتماد اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارا اعتماد اور بھروسہ ڈگمگا جاتا ہے ذرا سی دیر پر۔ اگر اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد کامل طور پر ہو جائے، بھروسہ کامل طور پر ہو جائے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو تھا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر اس کے نتائج اور ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بھروسہ اسی پر، اعتماد اسی پر، ہم اللہ کی عبادت کرتے، اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ اس سے متعلق ایک اہم مسئلہ، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے وسیلے کا، توسل کا، کہ ہم دعا کرتے نا، اے اللہ ہماری دعا کو فلاں بزرگ کے طفیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما، ہے نا؟ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ولیوں سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ اولیاء سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے بڑا مارکت العرب مسئلہ ہے بالخصوص۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو غیر مقلدین ہیں، وہ اس مسئلوں کے اوپر اسی آیت کے تحت میں ان کی تفاسیر میں یہ بات لکھے گی کہ یہ جو وسیلہ ہے بزرگوں کا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اس کو یہ شرک کہتے ہیں۔
لیکن وہ شرک ہے یہ نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ اس پر بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دلائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.